بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، جب انسان زیادہ پریشان ہوتا ہے اور اس کے کام اٹک رہے ہوتے ہیں یا بالکل نہیں ہوتے، تو ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کون سا لفظ ہے، وہ اللہ کا کون سا نام ہے، وہ قرآن کا کون سا حروف ہے جو اسم اعظم ہے، اے کاش وہ مجھے پتہ چل جائے کہ اس کو میں جیسے ہی پڑھوں میرا مسئلہ حل ہو جائے، میری حاجت پوری ہو جائے، میں مصیبت سے نکل جاؤں۔ معزز سامعین، 1400 سال سے محدثین اور ہمارے اکابرین اسم اعظم کو تلاش کر رہے ہیں، اور جس نے تلاش کیا اس نے پا بھی لیا۔ محدثین اور اکابرین کی تلاش کا نتیجہ یہ ہے کہ ان لفظوں میں سے ایک لفظ یا لطیف بھی ہے۔ اللہ پاک کے مبارک ناموں میں سے اس نام کی بہت طاقت ہے، اس نام کی بہت تاثیر ہے۔ اللہ کے پاک ناموں میں سے اس مبارک نام کا بہت کمال ہے، اور محبت کے لیے، دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے تو یہ بہت باکمال چیز ہے، اور یہ اسم جمالی ہے۔ اس کے معنی ہیں لطیف کے اور بڑا کرم فرمانے والا۔ اس اسم پاک کے اعداد 129 ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر شے سے، ہر چیز سے، ہر کائنات کی شے سے زیادہ لطیف ہے۔ وہ کتنا لطیف ہے، ہماری فکر، ہماری سوچ اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی۔ اللہ کی ذات ہے، اور اس کو جب بندہ محسوس کرتا ہے کہ میرا ایک رب ہے اور میرا رب لطیف ہے، میرا رب بہت زیادہ مہربان ہے، وہ اتنا لطیف اور کرم فرمانے والا ہے، تو آدمی کے اندر ایک کیفیت اور ایک لطف پیدا ہو جاتا ہے، ایک وجدان پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جب بندہ اس کیفیت میں، اس لطف میں، اس اسم مبارک کا ورد کرتا ہے تو پھر گتھیاں سلجھ جاتی ہیں، مسئلے حل ہو جاتے ہیں، نفرتیں محبتوں میں بدل جاتی ہیں، اسم اعظم مل جاتا ہے۔ معزز سامعین، جن بھائیوں پر بہت زیادہ قرض ہے اور وہ وظائف کر کر کے تھک گئے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو پوری توجہ و دھیان سے اس اسم مبارک کا ورد کریں۔ قرض کے لیے تیر بہدف ہے۔ قرض اس طرح دور ہوگا کہ آپ کو بالکل اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ کرنا یہ ہے کہ اول و آخر درود شریف 11 بار، جو درود شریف آپ کو آتا ہو وہ درود شریف پڑھ لیں، اور 313 بار یہ اسم مبارک کا ورد کریں، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ۔ اس دھیان اور توجہ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ لطیف ہیں اور مہربان ہیں، اور وہ آپ کی بات سن رہے ہیں۔ صبح و شام یہ ورد کریں۔ اس کے علاوہ سارے دن چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کثرت سے اس کا ورد کریں۔ انشاءاللہ 40 دن، 70 دن یا 90 دن اس میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ غیب سے قرض کی ادائیگی کا انتظام کریں گے۔ معزز سامعین، دوسرا یہ کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ یہ اسم مبارک اس کے لیے بہت زیادہ مؤثر ہو جائے، خاص طور پر رشتوں میں اختلاف ہے، ناراضگیاں ہیں، کسی کے دل میں اپنے لیے جگہ بنانی ہے، ماں باپ ناراض ہیں، بہن بھائی ناراض ہیں، ان ناراضگیوں کو ختم کرنے کے لیے، آپس میں محبت کے پیدا کرنے کے لیے، اس اسم مبارک کو کسی ولی کامل کی قبر پر جا کر اس کے اعداد کے مطابق، یعنی 129 بار اس اسم مبارک کا ورد کریں، اول آخر درود شریف 11 بار پڑھیں، اور اپنا مقصد، وہ جو مسئلہ ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیں، اور ایک وقت میں ایک ہی مسئلہ، ایک ہی مشکل کو ذہن میں رکھیں۔ تو اللہ کے فضل سے امید ہے
کہ 11 دن میں وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ پریشانی ختم ہو جائے گی، وہ ناراضگیاں ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ معزز سامعین، اگر کوئی بے روزگار ہے، مفلسی نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اور کوئی آسرا نہیں، تو اسے چاہیے کہ کوشش یہ کرے کہ فجر کی سنتیں اور فرض نماز کے درمیان میں جو وقت ہوتا ہے، اس میں اس اسم پاک کو 786 بار پڑھے، اول آخر درود شریف 7 بار۔ اگر سنتوں اور فرضوں کے درمیانی وقت میں نہ پڑھ سکے تو پھر فجر کی نماز کے بعد اشراق سے پہلے یہ عمل کرے، اور اگر کسی دن نہ کر سکے تو پھر ظہر سے پہلے یہ عمل کر لے۔ انشاءاللہ 40 دن میں اللہ تعالیٰ اس کی مفلسی بھی دور کریں گے، اس کے روزگار کا بھی انتظام کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں طاقت بھی عطا فرمائیں گے، اور بیماریاں بھی دور کر دیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کے اندر لطافت پیدا ہو جائے، روحانی کیفیت پیدا ہو جائے، روحانی دنیا کے جو پردے ہیں وہ اس سے اٹھنے لگیں، کشف کی جو کیفیت پیدا ہو جائے، آنے والے حالات کے اشارے اس کو پہلے سے محسوس ہونے لگیں، اور جو ہونے والے کام ہیں اس کو پہلے سے اشارے مل جائیں کہ یہ کام ہونے والا ہے، ایسی کیفیت پیدا ہو جائے۔ کوئی اگر یہ چاہے تو اس کو چاہیے کہ اس اسم پاک کو روزانہ 1100 بار اول و آخر درود شریف کے ساتھ ورد کرے، اور عشاء کی نماز کے بعد پڑھے، وطر سے پہلے، اور ہر شب جمعہ کو کوئی صدقہ کرے یا چھوٹے بچوں کو شیرنی تقسیم کرے۔ 40 روز، 70 روز یا 90 روز تک کا یہ عمل کرے، انشاءاللہ اپنی مراد کو پوری پائے گا۔ روحانی دنیا کے راز اس پر کھلنے لگیں گے، اس کا قلب روشن ہو جائے گا، اور اسے کشف القلوب کی کیفیت حاصل ہو جائے گی، اور اگر وہ اس میں اور ترقی چاہے تو اس عمل کو جاری رکھے، اس کے بعد کشف القبور کی کیفیت بھی اس کو حاصل ہو جائے گی۔ بس دھیان اور توجہ ضروری ہے۔ معزز سامعین، آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ چل رہا ہے وہ بچے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ ہر لڑکی، ہر لڑکا یہ چاہتا ہے کہ اس کا جو شریک سفر ہو وہ جیسے اس کے ذہن میں ہے ویسا ہی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے رشتے اچھی جگہ ہو جائیں، اچھے لوگ ہوں، خاندانی لوگ ہوں، یعنی اپنی پسند کے رشتوں کے لیے یہ اسم پاک جو ہے نا بہت خاص ہے، بہت طاقت رکھتا ہے، بہت تاثیر رکھتا ہے۔ جو یہ چاہے کہ میری شادی میری پسند سے ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اس اسم پاک کو 1250 بار اول آخر درود شریف 11 بار 40 دن، 70 دن یا 90 دن یہ عمل کرے۔ انشاءاللہ جہاں چاہیں گے، جیسا چاہیں گے ویسا رشتہ آئے گا، جہاں چاہیں گے وہاں اللہ رب العزت شادی کا انتظام کریں گے، اور شادی کے لیے جو اخراجات ہیں اس کا بھی انتظام کریں گے۔ ویسے تو یہ عمل 24 گھنٹے میں آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا سب سے اچھا وقت فجر کی نماز کے بعد اشراق تک کا ہے۔ اگر اس میں نہ کر سکے تو عصر کی نماز سے مغرب کی نماز تک کے درمیان کا وقت ہے۔ اگر اس میں بھی نہ ہو سکے تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وطر پڑھنے سے پہلے اس میں جو بھی آپ کو سہولت ہو اس وقت میں یہ عمل کر لیں۔ اس میں ناغہ نہ کریں، اگر جو ناغہ ہو جائے اس کو بعد میں حساب لگا کے پورا کر لیں، اور یہ نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جب میرا کام کر دیں گے تو میں یہ صدقہ کروں گا۔ اسی طرح اگر کوئی یہ چاہے کہ اس کی جو بھی مشکل آئے وہ حل ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو، بس وہ اس اسم پاک کو پڑھے اور وہ مسئلہ حل ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ اس اسم مبارک کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے۔ اس اسم مبارک کو روزانہ 313 بار پڑھنے کا معمول بنا لے، اول و آخر 7 بار درود شریف۔ 24 گھنٹے میں جو ٹائم اس کے لیے سہولت والا ہو وہ ٹائم مقرر کر لے، اور اس
مقررہ ٹائم پر اس کا ورد کرے تو زندگی میں جو بھی مسئلہ آئے گا، جو بھی پریشانیاں ہوں گی، چاہے وہ دنیا کی ہو، چاہے وہ مالی ہو، چاہے وہ رشتوں کی ہو، چاہے وہ آپس میں ناراضگیوں کی ہو، وہ سارے مسئلے بس یہ ورد کرے گا اور حل ہو جائیں گے۔ اس کے لیے اس کو 313 بار پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں۔ معزز سامعین، اگر کوئی یہ چاہے کہ میں اس کا عامل بن جاؤں اور بے تاج بادشاہ بن جاؤں، روحانی دنیا کے رازوں کو جان لوں، دنیا کے مسئلوں کو حل کر دوں، لوگوں کے مسئلوں کو حل کرنا شروع کر دوں، تو اس کو چاہیے کہ اس اسم مبارک کو 1250 بار روزانہ فجر کے بعد، اشراق سے پہلے یا عشاء کے بعد وتروں سے پہلے اول و آخر درود شریف 11 بار اس کا ورد کرے۔ 40 دن، 70 دن یا 90 دن میں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کو روحانی دنیا کے نظارے کرانا شروع کر دیں گے، جناتی دنیا کے نظارے کرانا شروع کر دیں گے، جناتی دنیا کا نظام اس کو نظر آنے لگے گا، کشف القلوب اس کو حاصل ہو جائے گا، اور اس سلسلے کو اگر جاری رکھیں تو کشف القبور بھی اس کو حاصل ہو جائے گا۔ اس اسم مبارک کو ساری زندگی اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو اللہ تعالیٰ وہ نظارے کرائیں گے، اور وہ راز کھولیں گے کہ ان کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو منور کر دیں گے، روشن کر دیں گے، ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ معزز سامعین، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اور اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، بیل کے نشان کو، تاکہ آئندہ آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔